پہلی چیز اسی وجہ سے ہے کہ روز قیامت میں ہم ان کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ ہر چیز روز قیامت میں حاضر ہوگی اور انسان کے عمل بھی حاضر ہوں گے، انسان کے اعضاء بھی حاضر ہوں گے۔ یہ نہ ہو روز قیامت میں انسان حسرت کھائے کچھ ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جو نور کے دائروں میں جا رہے ہوں گے۔ تو انسان جو ہے وہ کم از کم زندگی اپنی ایسی گزارے، مرنا دوبارہ حق ہے اور سبھی نے مرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسی موت آئے کہ جس پر پیچھے لوگ رشک کریں کہ کاش ہم میں بھی ایسی موت نصیب ہو جاتی۔ تو موت ویسے بھی آپ کو روک تو سکتی نہیں ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، موت رکاوٹ نہیں ہے کمال تک جانے کے لیے، موت تو بس ایک ٹرانسفر ہے ادھر سے ادھر جانے کا۔ اچھا وہاں جا کر حقیقت تو کھل ہی جائے گی، ساری جو حقیقتیں جیسی روح نکلے گی، چاہے آپ کچھ بھی ہوں کہیں سے بھی ہوں، آپ کو حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ اور جب وہ حقیقت نظر آئے گی تو اس وقت آپشن نہیں ہے کہ پلٹ آئیں اور تبدیلیاں کریں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ اچھا اتنا بھی اللہ نے آپشن نہیں رکھا کہ مرتے وقت جو اطراف میں کھڑے ہیں کم از کم انہی کو بتا دیں، نہیں، وہی موقع تھا، ہم نے تو بھیجے تھے ہادی، اب تمہاری اپنی مرضی، تم جہاں بھی گھومتے رہے۔ اب اتنا انسان خدا کی بارگاہ میں، قرآن کی آیات ہیں آپ کے سامنے، کہ حسرت کھائیں گے کہ کاش خدا پلٹا دے، ایک دفعہ دوبارہ بھیجتے، لیکن خدا جانتا ہے اس کو دوبارہ بھی بھیج دیا تو اس نے وہی کرنا ہے۔ جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ جب کام ہو جاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ دریاؤں کے سمندروں کے بھنور میں پھنستے ہیں تو یہ اس کو پکارتے ہیں، چاہے اللہ کو نہیں مانتے لیکن اس کو پکارتے ہیں جس کو جانتے ہیں کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی کناروں پہ پہنچتے ہیں پھر کفر کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو انسان کی بلڈن کیپیسٹی ایسی ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو تڑپ رہا ہوتا، جب دے دو برداشت نہیں کرتا۔ وہ وہاں سے عزیزان محترم پلٹنا نہیں ہے، وہاں سب کھل جائے گا ویسے بھی۔ اب وہاں پہنچ کر حقیقت نظر آئے کوئی کمال نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں تو سب کو نظر آئے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں حقیقت دیکھیں، یعنی اس زندگی میں کہ جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، جہاں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، کمال یہ ہے کہ یہ پردے یہاں ہٹائیں، یہاں دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ اب اسی کے لیے ساری محنت ہے، زحمت ہے، پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا اس لیے کہ ہمیں یہیں پر دکھائیں کہ حقیقت کیا ہے، اور اس عین الیقین پہ پہنچ جائیں، علم الیقین پہ پہنچ جائیں کہ اس کے بعد پھر آپ کا بدن آپ کو کمال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پھنسے ہوئے کہاں ہیں؟ دنیا میں پھنسے ہوئے۔ اب کسی اولیاء اکرام یا کسی کے پاس جس کے پاس کمال ہوتے ہیں، یا اگر کوئی مل بھی جائے، ویسے تو آج کل کے زمانے میں ہر چیز ملاوٹ ہے، وہ بھی نہیں ملتی، مطلب کہاں ملے گی آپ کو؟ رہ سے بابوں کے پاس چلا جاتا ہے آدمی، دیواروں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں نا اتنے۔ ورنہ آپ سوچیں خود انسان کتنا طاقتور ہے، لیکن بھاگتا کہاں ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نجات کس میں ہے، اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پریشان ہے، حالانکہ خدا نے ہر چیز کا حل اس کو دیا ہوا ہے، لیکن گرفتار ہے۔ تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اب ہمارے پاس بھی لوگ بہت آتے ہیں، مولانا کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، چیزیں ہوتی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کیوں ہو گئی، یا کیوں نہیں ہو رہا آپ کا کام، یا رزق کیوں نہیں کھل رہا آپ کا، کوئی مسئلہ ہوگا تو خود سکین کریں نا آپ اپنے آپ کو۔ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اور دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں ڈوبتا ہے یہ اس کو اور ڈبوتی ہے. اسی لیے لیکن تعریف اللہ اکبر اس بہترین شخص سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جس نے دنیا کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہو. کیا تعریف کی دنیا کی. کہا کہ دیکھو زندگی تمہاری کیسی ہے, جیسے تم کشتی پہ سوار ہو اور یہ دنیا یہ سمندر کا پانی ہے یا دریا کا پانی ہے, یہ دنیا ہے. تمہیں زندگی یعنی کشتی, اب تمہیں اس پانی پہ گزرتے ہوئے کنارے پہ جانا ہے. یہ مولا نے تعریف کی ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پانی نہیں ہے پانی چھوڑ دو, پانی نہیں ہے, پانی یعنی دنیا ہے اور اسی کے اوپر جانا ہے. لیکن جیسے کشتی جاتی ہے کنارے پہ لگتی ہے, تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے. اور یہ پانی دنیا ہے سمندر کا. اگر یہ پانی تمہاری کشتی میں آ گیا تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی, کنارے پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. یعنی اگر تم نے دنیا کو لے لیا اپنے اندر تو پھر تم ڈوب گئے, پھر تم کنارے پہ تھوڑی پہنچ سکتے ہو. اگر تم نے اس دنیا کو اپنے لیے ٹیمپرری وسیلہ قرار دیا تو تم اسی دنیا میں کمال پہ پہنچ سکتے ہو. رسول خدا کہتے ہیں کہ الدنیا مزرع الآخرہ, دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. اب جو تم بو گے وہی کاٹو گے. اب میں اور آپ کیا بول رہے ہیں صبح سے؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہم بیج لگا رہے ہیں کہ جس کا ثمر ہمیں وہاں ملے گا. وہاں جو کچھ ہے آپ یہاں سے ڈیزائن کر رہے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہیں. وہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈیزائنڈ ہے. مثال کے طور پر آپ رضویہ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اب آپ اولڈ رضویہ میں رہتے ہیں اور اب یہ گولڈ ہے اس کو ہم نے اولڈ بنا دیا. چلیں بہرحال شاید بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں. تو اب اولڈ رضویہ میں آپ رہتے ہیں, مثال کے طور پر فیز 2 فیز 3 پلاٹ نکلے. اب آپ نے پلاٹ لے لیا, اب آپ نے وہاں شفٹ ہونا ہے تو پلاٹ پہ تو شفٹ نہیں ہوں گے, تو کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ پلاٹ کی تعمیر کروائیں گے. یہیں رہتے ہوئے وہاں ٹینٹ نہیں لگائیں گے کہ میں رہ لوں پھر میں بناؤں, نہیں, جانے سے پہلے اچھا بنائیں. اب جتنا اچھا میٹیریل بھیجیں گے, جتنا پیسہ خرچ کریں گے, جتنا برین خرچ کریں گے, اتنا اچھا آپ کا کیا بنے گا؟ وہ گھر بنے گا چھوٹا سا, جو بھی ہے 200 400 500 100 جو بھی آپ کو خدا نے توفیق دی آپ کو وہ آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی مثال ہے. ابھی اس پلاٹ پہ جس پر ہم ہیں وہ اتنے بڑے پلاٹ پہ جانا ہے کہ جس کی ایک شخص کی جنت, پر کمپیریزن کیا گیا, روایات کثرت کی بات کرتے ہیں, ایک شخص کی جنت بھی, وہ بھی شاید جو سب سے کم آدمی ہو, اس کی بھی جنت دنیا کے 8 برابر ہوگی. تو اتنا بڑا پلاٹ ہے. تو ابھی کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا, یا بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے؟ محل بنائیں گے یا چیزیں بنائیں, جو بھی بہرحال طریقہ ہے. سبحان اللہ کہیں تو درخت بھی لگ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ درخت جہاں لگیں گے ان کو ماننا بھی تو پڑے گا. صرف سبحان اللہ بولنے سے درخت کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ ان کو بھی تو مانے جن کی جنت ہے کس کی. تو عزیزان محترم, وہاں پر جو کچھ بھی ہے یہیں سے جائے گا. آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ, آپ کے ذہن سے نکلی ہوئی سوچیں, آپ کے ہاتھوں سے کیا گیا عمل, آپ کے پاؤں کے اٹھائے ہوئے قدم, یہ سب وہاں ڈیزائن کر رہے ہیں. کیا آپ نے بولا کیا؟ آپ نے سوچا کیا؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں وہاں ڈیلی کی بنیاد پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یا ادھر یا ادھر. ادھر 2 ہی آپشن ہے, تیسرا آپشن نہیں ہے. یا بہشت ہے یا خدا نخواستہ جہنم ہے. اب ظاہر ہے اب ہم تو نہیں جائیں گے جہنم میں, ہمارے لیے تو ہے نہیں وہ ایسے بھی, اور اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
روایت ہے کہ جو ہم سے اور ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے یہ شک نہ ہو کہ وہ بہشت میں نہیں جائے گا. آگے ایسی روایتیں پڑھ دو تو لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے خالی پلاٹ پہ کیا کریں گے؟ کچھ تو چاہیے ہوگا نا. تو وہ جو چاہیے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. یعنی جنت کے اندر بھی درجات ہیں، رتبے ہیں، اور جتنی آپ محنت کریں گے اتنے آپ کے ادھر لیول ایکسٹینڈ ہو جائیں گے. اب روایات جو ہیں بہت ساری مختلف قسم کی، اور ان کو آپ جمع بھی کریں تو بی بی کی شان میں جو روایت ہے کہ بی بی جو ہے وہ روزہ قائمہ، رسول خدا سے روایت ہے کہ بی بی جب میری بیٹی تشریف لائیں گی تو کہا جائے گا یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، گردنوں کو جھکاؤ، کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں. اور وہ جو ان کے آنے کا روایت سٹرکچر بتا رہی ہے کہ کس طرح وہ ہوں گی، کتنی حورے، کتنے ملائکہ ہوں گے ان کے ساتھ، ایک جاہ و جلال، ایک شوکت کے ساتھ جب وہ آئیں گی. آج ہی میں بحر الانوار میں روایت دیکھ رہا تھا کہ بی بی جب پہنچیں گی جنت کے دروازے پر، امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی سر بریدہ، سر نہیں ہوگا. بی بی پوچھیں گی کہ بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا والدہ یہ بھائی ہے حسین، کہ خدا نے ویسے ہی اٹھایا ہے تاکہ بتائے کہ امت نے کیا کیا. ان حالات میں تو آواز ہاتف کی جو آئے گی، رسول خدا کہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شیعوں کے ساتھ اور جنہوں نے ان کے ساتھ نیکیاں کی ہوں گی، اگر وہ شیعہ نہیں بھی ہیں، ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی. یعنی یہاں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ راضی ہوں ہم سے. باقی ساری چیزیں تو پرائمری ہیں، اصل یہی ہے یہ راضی ہوں. اب ان کو راضی کرنا چاہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہوں، کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ماں ہوں، بیٹی ہوں، بیوی ہوں، یہ راضی ہوں آپ سے. آپ کا گھر ان کو ماننے والا گھر قرار دیا جائے. یعنی گویا ہمارا گھر فاطمی ہونا چاہیے. اگر یہ گھر فاطمی ہوگا تو بس یہ خود بخود بہشت میں جائے گا، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت